میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے ہاں وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بن کے فروخت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں۔ میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی۔ میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے، میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کا جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لیں لکھ کے، ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں، چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف، یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا جیسے، اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے، اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا، وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو، ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا۔ میں کہا ایک پہ پڑھ، اس نے پڑھا ایک پہ، میں کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ، یا قادر ہو یا نافع۔ میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ، 1-1.5 منٹ 2 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا، تیری چارپائیاں بک جائیں گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا۔ اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش، اور دیکھ لے۔ ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں، کون مارے کون کرے، ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس سے کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے۔ اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے، وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً، کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں۔ کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے۔ تو میں نے پوچھا کہ، اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں۔ اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا۔ اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا بل، باقی جلدی بناؤ، کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے۔ بس صرف کام اتنا کیا، ایسے یا قادر ہو۔ ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع۔ کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی، آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو، اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں، نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے۔ وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف 45 بار۔ کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، کیسے ایسے پیسے ہیں۔
میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں؟ پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا، کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں، تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے۔ بے بسی کی کیفیت تھی، سچی بات ہے۔ وہ مجھے سچ بتاؤں میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا۔ غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا، اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں؟ جیسے آپ کا۔ میں نے کہا تھیلی میں رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ۔ اس کا ہاتھ رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا۔ میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایسی غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا، تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین ہوں۔ انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں۔ اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا، انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے، فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے۔ اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں۔ حضور مسکین بتائیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے۔ آگے رحمت للعالمین تھے، تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار، تیرے مخالف ہیں، موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی؟ میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے، ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں، اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا، اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار۔ اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا وسع، واللہ واسع علیم، وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے۔ میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی۔ سچ پوچھیں اس چارپائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے، 70 گنا ہو گئی ہے۔ اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی، بہت زیادہ، اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا۔ آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے، یا قادر ہو یا نہ۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں، کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا آیت نمبر؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو، آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے، بکے گی اور نفع میں بکے گی، ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو کہ اب یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے۔ مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، وہ چیز نفع مند بکے گی۔ اور مزید یہ عمل میں نے بتا دیا بالشت کا، اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو، مولا تو قادر بھی ہے، اس کو بچوا دے، پر نافع ہو، نفع کے ساتھ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔
تو ہر چیز کر سکتا ہے. تیرے لیے کون سی ہے؟ تو چاہے تو سب کچھ ہو جائے. تیری چاہت کا نام وجود ہے. میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار. وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں. ان کے ہاں چلا جاتا ہوں. میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی. بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا. اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں. کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے. پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا. اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا. اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں. کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں. جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نہ چپ ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے. کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں. اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا. اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں. سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں. اللہ سے عافیت مانگے. اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا. اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت، عافیت دی وہ تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنۃ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین. ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو. اندر غم ہے، باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے. اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ
तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुज़्न, आजिज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज हो जाऊं या मेरे ऊपर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है, बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहाँ उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी, और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा बस यही बेचा है, अब बाकी सब ठीक है, सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी, और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं? अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं? कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया, आपने इरशाद फरमाया जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिहीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है। और एक और हदीस में है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान आदमी ने किसी चीज के लिए उसे पढ़ा हो और उसकी दुआ कबूल ना हुई हो। और इसको तिर्मिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जब शब मिराज में मेरा एक शख्स पर गुजर हुआ जो नूर अर्श में छुपा हुआ था
عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے، جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔